السلام علیکم پیارے ساتھیوں، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل جگنو کہانیوں پر۔ آج کی ہماری یہ کہانی محبت کی بارش۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں لاہور کی سڑکوں کو دھو رہی تھیں۔ شام کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں پانی میں عکس بنا رہی تھیں۔ ایسے موسم میں عائشہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی، کیونکہ محبت سے اسے ڈر لگتا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ جس شخص پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہ اسے دھوکے دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ تب سے عائشہ نے دل کے دروازے بند کر دیے تھے۔ وہ ایک پبلشنگ کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کتابیں اس کی دنیا تھی۔ لوگ کہتے تھے عائشہ بہت خاموش لڑکی ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ اگلے دن دفتر میں ایک نیا لڑکا آیا۔ ہیلو، میں زین ہوں، آج سے یہاں جاب شروع کی ہے۔ عائشہ نے مختصر سا جواب دیا، جی ویلکم۔ زین ہنسنے والا، خوش مزاج اور نرم دل انسان تھا۔ پورے آفس میں ایک دن میں سب سے دوستی کر لی، مگر عائشہ سے نہیں، کیونکہ عائشہ ہر بار اس سے دور رہتی۔ ایک دن لنچ بریک میں زین اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ عائشہ نے کتاب بند کی۔ ہر کسی کو زیادہ بولنا پسند نہیں ہوتا، یا شاید کسی نے دل توڑا ہو۔ یہ سن کر عائشہ چونک گئی۔ آپ کو کسی نے کہا؟ زین مسکرایا۔ اداس آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب عائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ دفتر کے بعد کبھی کافی، کبھی بارش میں لمبی ڈرائیو، کبھی کتابوں پر بحث۔ عائشہ کافی عرصے بعد ہنسنے لگی تھی۔ ایک رات زین نے میسج کیا، اگر انسان دوبارہ محبت کرے تو کیا غلط ہے؟ عائشہ کافی دیر تک موبائل دیکھتی رہی، پھر جواب لکھا، غلط نہیں، مگر مشکل ضرور ہے۔ زین نے فوراً جواب دیا، میں آسان بنا دوں گا۔ وہ رات عائشہ پوری رات سو نہ سکی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید زندگی دوبارہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ چند ہفتوں بعد کمپنی کی طرف سے مری ٹرپ رکھا گیا۔ پہاڑوں پر سرد ہوا چل رہی تھی۔ بادل بہت قریب محسوس ہو رہے تھے۔ عائشہ ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی تھی جب زین اس کے پاس آیا۔ سردی لگ رہی ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ عائشہ کے کندھوں پر رکھ دی۔ عائشہ نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ آپ ہر وقت اتنے اچھے کیوں رہتے ہیں؟ زین ہنس پڑا، کیونکہ شاید آپ کے لیے ہوں۔ یہ سن کر عائشہ خاموش ہو گئی۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی رات سب لوگ بون فائر کے گرد بیٹھے تھے۔ گانے چل رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، مگر زین خاموش تھا۔ عائشہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ زین نے آہستہ سے کہا، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گی؟ کیا؟ اپنا بھروسہ۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ رو پڑی۔ شاید برسوں بعد کسی نے اسے اتنی سچائی سے سمجھا تھا۔ اس رات دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ واپس لاہور آ کر ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی۔ اب عائشہ ہر صبح زین کی میسج کا انتظار کرتی۔ ہر شام اس سے بات کیے بغیر اسے سکون نہ ملتا۔ ایک دن زین اسے شہر کے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ لے گیا۔ ہلکی لائٹس، نرم میوزک، بارش، اور پھر زین نے اچانک کہا، عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وقت جیسے رک گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر سے نہ ٹوٹ جاؤں۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ عائشہ نے پہلی بار کسی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، مگر ہر محبت آسان نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد عائشہ کو پتہ چلا کہ زین کی امی اس رشتے کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی خاندان میں کرنا چاہتی تھی۔ زین اور اس کی امی کے درمیان روز جھگڑے ہونے لگے۔
عائشہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن اس نے زین سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنی فیملی سے دور ہو جائیں، تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ عائشہ خاموش رہی۔ اس خاموشی نے زین کو توڑ دیا۔ چند دنوں بعد دونوں نے بات نہیں کی۔ عائشہ ہر رات روتی رہی۔ ادھر زین بھی بے چین تھا۔ پھر ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے زین کھڑا تھا۔ بارش میں بھیگا ہوا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن آپ کی امی، میں انہیں منا لوں گا مگر تمہیں نہیں کھو سکتا۔ پہلی بار زین نے عائشہ کو گلے لگا لیا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی ان کی محبت کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اگلے کئی ہفتے زین اپنی امی کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس کی امی نے عائشہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا، ہلکا میک اپ کیا اور دل میں ہزار دعائیں لے کر ان کے سامنے بیٹھی۔ زین کی امی نے کافی دیر تک اسے دیکھا، پھر بولی، میرے بیٹے کو تم سے واقعی محبت ہے؟ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ جی، اور مجھے بھی۔ اگر کبھی اسے تکلیف ہوئی تو عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں خود ٹوٹ جاؤں گی مگر انہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ سن کر زین کی امی خاموش ہو گئی۔ پھر آہستہ سی بولی، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے۔ زین یہ حیران رہ گیا۔ امی واقعی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ اس دن عائشہ نے سکون کا وہ احساس پایا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ چند مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ سادہ سی مگر بہت خوبصورت شادی۔ آج بارش بھی ہو رہی تھی۔ عائشہ دلہن بنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب زین اس کے قریب آیا۔ پتہ ہے کیا، بارش ہمیشہ مجھے تمہاری یاد دلائے گی۔ عائشہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ میری محبت بھی بارش کی طرح آئی تھی، آہستہ آہستہ مگر ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سر زمین کے کندھے پر رکھ دیا اور باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر اس بار کسی اداسی کی نہیں بلکہ محبت کی بارش تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کہانی کو مزید شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔